اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس قرآن مجید میں سورہ قمر میں 4 بار کہتا ہے میں نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو ہمیں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ جب تو نے اسے سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو میں سمجھوں گا، تو اللہ تعالیٰ سمجھا دے گا اس قرآن مجید کو۔ پھر کہتا ہے اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، میرا کہا مانو۔ تو اللہ کا کہا ماننا یہی ہے قرآن مجید کو سمجھنا۔ پھر کہتا ہے میرے نبی کا کہا مانو۔ تو نبی کا کہا ماننے سے مراد ہے اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ جو میری بات سنے اسے یاد کرے، لوگوں تک پہنچاوے، اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ رکھے۔ تو ہمیں اللہ کے وسلم سے بھی کہنا چاہیے کہ اللہ کے وسلم میں تمہاری بات سنوں گا، اسے یاد کروں گا، لوگوں تک پہنچاؤں گا، جبھی تو اللہ تعالیٰ مجھے تر و تازہ رکھے گا۔ اب یہ 2 چیزوں میں پکا ہو گیا، قرآن کو سمجھ لیا اس نے، حدیث کو سمجھ لیا اس نے۔ اب تیسرے نمبر پہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اولی الامر۔ اولی الامر سے مراد ہے حکمران۔ جہاں جہاں بھی 4 اماموں کا ڈنکا بجتا ہے یہ کہتے ہیں اس سے عالم مراد ہے۔ چلو جی عالم مراد ہے، تھوڑی دیر کے لیے مانے لیتے ہیں، عالموں کا کہا مانو۔ یہ توحید پہ چلتے ہیں، توحید پہ چلاتے ہیں، سنت پہ چلتے ہیں، سنت پہ چلاتے ہیں، حتیٰ کہ جنت کا راستہ دکھاتے ہیں یہ عالم۔ اب چوتھی جو بات ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ تیسرے نمبر میں پڑے ہیں لوگ، چوتھی بات بڑی خطرناک ہے۔ اولی الامر میں پھنسے ہیں لوگ، چوتھی بات بڑی خطرناک ہے۔ کہتا ہے اگر تمہیں تنازع ہو جا تو لوٹاؤ اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اب اس نے قرآن کو سمجھا، حدیث کو سمجھا، عالموں کی بات سنی، قرآن حدیث کے موافق سر آنکھوں پہ تنازع ہوا، لوٹ گیا اللہ اس کے رسول کی طرف، تو بڑے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں یہ ظالم غیر مقلد غیروں کی طرف لوٹ گیا، غیروں کی بات مانتا، ہماری بات نہیں مانتا۔ اور جن کو انہوں نے اپنے پیچھے لگایا ہے، نہ قرآن سمجھنے دیا، نہ حدیث سمجھنے دی، اپنے ہی پیچھے لگایا، تو کون سے بل بوتے پہ ہو جائے گا تنازع اس سے؟ اس ظالم سے تنازع کون سے بل بوتے پہ ہو جائے گا جب جانتا ہی نہ یہ قرآن حدیث کو؟ 2 مقلد آپس میں لڑ رہا ہے، لڑائی سنیے گا مقلدوں کی ان کی، اور مقلد کے لغوی معنی ہے جیسے جانوروں کے گلے میں پٹا ڈال دیا۔ صحیح کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرائض مٹ رہے ہوں تو پھر اس زمانے میں کام فرض ہے، برابر، واجبات مٹ رہے ہوں تو اس زمانے میں کام واجب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب اس زمانے میں تو فرائض تو مٹ ہی رہے ہیں، اس کا مطلب نظام الدین کی ترتیب سے کام کرنے کو آپ فرض سمجھ رہے ہیں۔ میں نے فرض سمجھ رہا ہوں۔ ارے ابھی تو آپ نے کہا ہمارے اکابر اس طرح کہتے ہیں۔ بالکل اکابر کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو اب ان میں ایک تو ہے جماعتی اور ایک ہے دیوبندی، دونوں لڑ رہا ہے۔ یہاں پر ہمارے اکابر کا نام اس لیے لیا جتنے لوگ نمازیں چھوڑ رہے ہیں یا جتنے لوگ اسلام کے اندر داخل نہیں ہے، غیر مسلمان ہے، بغیر کلمے اور نماز کے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بغیر کلمے اور نماز کے جا رہے تھے، کیونکہ اس زمانے میں تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا، اس زمانے میں تو آپ صلی کے زمانے میں عرب کے علاقے تک پھیلا تھا، ہے نا؟ تو جب اس زمانے میں زیادہ تقاضا موجود تھا، وجود مقتضی تھا، انتفاع معنی تھا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب شروع نہیں کی، تو آج تو پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل گیا ہے، تو وجود مقتضی اور انتفاع معنی یہ تو تھے دیوبندی مفتی صاحب، جن میں رمق آئی تھوڑی سی ہماری اہل حدیثوں کی، کیونکہ ہم دلیل مانگتے ہیں، ہر چیز پہ دلیل مانگتے ہیں ہم، کیونکہ اللہ کے وسلم کہتے ہیں کہ جو عمل میری شریعت میں نہیں وہ عمل کوئی کرے تو وہ عمل بھی مردود اور کرنے والا بھی مردود۔ شیطان شیطانی عمل کر رہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، تو یہاں پہ دیکھو اس کو ہمارا ہی تانا مارا جائے گا۔ دیکھو پھر بھی آپ اس کو فرض کہہ رہے ہیں، یہ تو میرا غیر مقلدوں کی طرح نہیں، غیر مقلدوں کی طرح کافر ہو گیا تو کافر ہو گیا، غیر مقلد کہتے ہی ہمیں، کیوں؟ کیونکہ ہم تو اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں۔
حدیث دکھاؤ والی بات ہے. اللہ کے نبی سے ثابت دکھاؤ. اللہ کے نبی نے 3 دن لگائے کہ اللہ کے نبی نے 3 دن کی جماعت نکالے گا. آپ اگر یہ غیر مقلد والوں کے جیسے سوال کرتے ہو نا تو میرا بھی ایک سوال ہے. اب اس سے کوئی پوچھے حرام کے پلے سے، اب حرام کے پلے تو جو غیر مقلد کہہ رہا ہے اور غیر مقلد یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں، ہم صحیح کہتے ہیں، ہم صحیح کہتے ہیں. یہ 4 مہینے 40 دن 3 دن کی سزائیں نہ تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی نہ کٹوائی صحابہ اکرام سے. جہاں کو بھیجتے تھے ہمیشہ کے نہیں بھیجتے تھے. اور جب جہاد کو جاتے تھے صحابہ اکرام، اس پہ تولے گا تو صحابہ اکرام کے کام پہ تولے گا اپنے اس کام کو. تو جب جہاد کے نہیں جاتے تھے صحابہ اکرام اور لوٹ کے آتے تھے تو کسی کی تو گردن کٹی ہے، کسی کا ہاتھ کٹا ہے اور کسی کی ٹانگ کٹی ہے. اور جب تم سزا کاٹنے کے لیے جاتے ہو تو گفٹ لے کے آتے ہو، تحفے لے کے آتے ہو، گلے ملتے ہو آن کے تم. فرض اور واجب نہیں کہو گے نا تو ہم حدیث کی بات نہیں کریں گے، قرآن سے دلیل نہیں مانگیں گے. میں نے کہا نا رمق آ گئی مفتی صاحب کے اندر. جب ضروری کہو گے، فرض واجب کہو گے تب ہم دلیل مانگیں گے. لیٹ می آنسر. آپ مجھے یہ بتائیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں اللہ کے نبی نے جو ترتیب دعوت و تبلیغ کے لیے لگائی، کیا آپ نے اس ترتیب کو اس زمانے کے اندر لاگو کیا؟ کیا ترتیب لگائی تھی آپ مجھے بتائیں. آپ خود ہی بتائیں نا، آپ کو سیرت کا مطالعہ اب کرے گا یہ بریلوی والی کہ حوجیات نبی کے زمانے میں چلے تھا، سائیکل نبی کے زمانے میں چلی تھی، موٹر سائیکل. دنیا بھر کی مثالیں دیتا ہے قبر کا پجاری. یہ بھی اسی جیسی مثال دے رہی ہے نا مفتی صاحب کو. اس زمانے میں آپ مجھے بتائیں، اس زمانے کے اندر دعوت تبلیغ کی ترتیب کیا تھی؟ آپ یہ بتائیں. دعوت اور تبلیغ کی ترتیب مطلق تھی. کیا مطلق؟ آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے، امر بالمعروف کرتے تھے، نہیں منکر کرتے تھے، اصلاح کرتے تھے، ایک دوسرے کی مطلق ترتیب تھی. اچھا ہاں، جماعتوں کی شکل میں کچھ بھی نہیں تھا. جماعتوں کی شکل میں وہ کیا تھا آپ بتائیے مجھے. آپ بتائیں نا کی شکل کے اندر جو تھا، آپ دیگر جو قبیل جو متفرق جو قبیلے تھے عرب کے اطراف کے اندر اور حجاز سے لگ کر جو بڑے بڑے ممالک تھے، وہاں پر کیا اللہ کو یہی بولتے ہیں مطلق کام کرو؟ کیا اللہ کے نبی نے اجتماعی شکل میں جماعتیں نہیں بھیجی؟ اجتماعی شکل کے اندر بھیجیے نا آپ سے سب جماعتیں میں، آپ نے کیا منع کیا؟ میں کھل کر بتا رہا ہوں مفتی صاحب یہاں پہ. وہ کہہ دیا جماعتیں نہ بھیجی تو کہہ رہا جماعتیں بھیجی. اب اس سے کوئی بوجھے کہ جو کہہ رہا جماعتیں نہ بھیجی ہیں تو اس جماعت کو اور اس سزا کو ایک جیسی کہہ رہا آئیے. کم سے اس کے اوپر تو آؤ نا، اجتماعی شکل میں آپ کچھ تو کرو. بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اجتماعی شکل کے اندر جماعت بھیجی تھی اس کی حیثیت الگ تھی، اور آج جو مروجہ تبلیغی جماعت کے اندر چل رہی ہے اس کی شکل بالکل الگ ہے. یہ بلا وجہ کی سزا ہے. یہ اس کی نقل کرنا ہم پر واجب نہیں ہے. نقل کر رہا، دیکھو نقل کر رہا، صحابہ کرام کی نقل کرے گا. یہ اس کی نقل کرنا چاہیے، لیکن اس کی نقل کرتے کرتے جو اللہ کے نبی نقل کرتے کرتے کیا کرنے لگے. دیکھو اب یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. دیکھو یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کو کافر کہو اور اس کے اندر کفر نہ ہو تو لوٹ کے آتا ہے. اب یہ کافر بول دیا. اس کافر کی کہ انگریزی لباس پہننے والا شخص پنڈت کے لباس کے پہننے والے کی طرح ہے. پنڈت کا لباس مسلمان کے لیے حرام ہے. جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے مسلمان کے لیے، وہ حکم مسلمان کے لیے پینٹ پہننے کا ہے. ہاں، جو حکم پنڈت کے لباس کا ہے وہی حکم پینٹ پہننے کا ہے. یہ اپنی سزا میں یہ والی باتیں بول دیا بلا وجہ کی سزا میں. دیکھو یہ کہ بات واضح ہے بالکل، یہ پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں، پینٹ پہننے والا ننگے کے حکم میں ہے. یہ صحابہ اکرام کی کے کام سے ملا رہی ہے اس سزا کو اپنی. آپ کو سنایا میں نے، ننگے کے حکم میں ہے پینٹ پہننے والا، اور اعلان جنگ کر رہا. دیکھو پینٹ پہننے والوں سے یہ وہ ننگے کے حکم میں. حامدا ومصليا ومسلما اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير صدق اللہ العظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر جھوٹ ملانا یہ مولانا سعد صاحب کی عادت ہو چکی ہے. شاید ہی کوئی بیان حمایتی بھی بن گیا تھا نا اس کا حمایتی بن گیا تھا. یہ اس مفتی صاحب سے جو بحث کر رہا تھا یہ سعد صاحب کا ایسا ہو جس میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جھوٹ نہ بولتے ہوں. اسی کو سنیے مولانا سعد صاحب کیا کہہ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. بھوسالات پھیرے جاتے اس کے اوپر.
پینٹ پہننے والے گھوسالات پھیرے اس کے اوپر، اور قیامت دکھا حدیث، لا کون سی کتاب میں ہے دکھا حدیث، گھوسالات پھیرے اس کے اوپر. اس حدیث پر غور کریے جو اس نے بنائی ہے. جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح کیا ہو جائے گا؟ ہو گیا نا، ہو گیا کافر یہ. ورنہ اقرار کرو سارے پینٹ پہننے والوں کہ تم کافر ہو، ورنہ اسے کافر کہو، کافر ہو گیا یہ. کیونکہ مسلمان کو اگر کافر کہو تو لوٹ کے آتا ہے. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دی یہ بات. اللہ کا دشمن حدیث ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہا ہوں. حدیث ہے، میں تو حدیث سے کہہ رہی ہوں جو بنا لی اس نے. مسلمان کی شکل، مسلمان کے کپڑے اگر غیر مسلم جیسے ہوئے، مسلمان کے کھانے اگر غیر مسلم کی طرح ہوئے تو ایسے مسلمان کافر کی طرح اللہ تعالیٰ کے دشمن ہو جائیں گے. اس سے اس کی ٹیٹیا پکڑ کے اس سے پوچھے، اتنی لمبی چوڑی حدیث بتائی ہے اس نے، ٹیٹیا پکڑ کر کھینچے چلے آؤ جہاں بھی بیٹھا ہو. یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن ہو جائے گا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کھلم کھلا جھوٹ بولا ہے. ہمیشہ کہ نہیں جہنم میں گیا یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک جگہ نہیں 5 جگہ ہے میرے پاس حدیث، الگ الگ بدل بدل کے الگ الگ چیپٹر ہے کہ جو بات میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو بات میں نے نہ کہی اور کہتا پھرے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. جو مجھ پر تہمت لگاوے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جو مجھ پر الزامات لگاوے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. ہمیشہ کہ نہیں جہنم میں گیا یہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول لیا. یہ کوئی روایت ذخیرہ احادیث میں موجود نہیں ہے جس میں یہ مضمون ہو کہ جو مسلمان پینٹ پہنے گا وہ کافر کی طرح اللہ کا دشمن بن جائے گا. اور اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پینٹ تھی بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آدم کی اولاد لباس پہنو، اپنے بدن کو ڈھکو. اب وہاں پہ کوئی کیٹیگری نہیں بتائی، نہ اللہ نے بتائی نہ نبی نے بتائی. اگر مولانا سعد صاحب کا دفاع کرنے والے علماء یہ کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ حدیث نہیں، حدیث کا مفہوم بیان کر رہے ہیں، تو ہم انہیں مولانا سعد صاحب کی یہ کلپ سنائیں گے. آج کل کے لوگوں کی طرح تعویلات تو ہمارا ہوتی نہیں ہے. تعویلات تو ہمارے وہاں ہوتی نہیں ہے کہ بھئی وہ کسی اور وجہ سے کہا ہوگا، حدیث کا مفہوم کہہ رہا ہوں گے اس طرح سے اس طرح سے. اگر کوئی بچاؤ کرے اس کا تو یہ میں نے کر دیا، بچاؤ مت کرنا میرا. میں ڈائریکٹ بتا رہی ہوں کہ حدیث ہے تو حدیث ہے. تعویل کر کے میں کہتا ہوں تعویل کرنے سے مسلمان گناہ سے بچتا نہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پتہ نہ جنہیں شراب پی کے بیٹھتا ہے، جنہیں گولی کھا کے بیٹھتا ہے مینڈیز کی، جنہیں سلفا پی کے بیٹھتا ہے، جو یہ بھونکتا ہے اس طرح سے، ہوش آواز خراب ہو جاتے ہیں اس کے، پتہ ہی نہ چلتی اسے میں کیا بھونک رہا ہوں. تعویل کرنے سے مسلمان گناہوں پر جری ہو جاتا ہے. تعویلات سے دین کا خدا کی قسم وہ نقصان ہے، وہ نقصان. قسمیں کھاتا، بات بات پہ قسمیں کھاتا، جھوٹی قسمیں کھاتا اللہ کی یہ. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تو دیکھے گا، نبی سے کہتا ہے ہمارے کہ تو دیکھے گا جن لوگوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا ہے ان کے چہرے کالے ہو رہے ہوں گے. دنیا میں بھی کالا کر دے اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تو، تاکہ میں یہاں بھی گواہ ہو جاؤں اور وہاں بھی گواہ ہو جاؤں. جس نقصان کے زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے، جس نقصان کا اس زمانے کے محققین کو احساس نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس زمانے میں. تعویلات سے دین کا وہ نقصان ہوتا ہے. دین کا نقصان ہو رہا ہے تعویلات سے. آپ دیکھیں گے سورہ صحابہ کی طرف آپ جائیے، تعویلات صفر ملیں گی آپ کو، وہاں کوئی تعویل نہیں ہوتی. مولانا کہہ رہے ہیں کہ تعویل تو ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے، تعویل کرنے سے تو مسلمان گناہ پر جری ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم تعویلات کی وجہ سے دین میں بہت نقصان ہوتا ہے. تو جو لوگ مولانا سعد صاحب کا دفاع کر رہے ہیں اور ان کی باتوں کی تعویلات کر رہے ہیں تو وہ تو خود مولانا سعد صاحب کی بات ہی نہیں مان رہے. مولانا سعد صاحب تو کہہ رہے کہ تعویلات مت کرو، آپ کیوں تعویلات کر رہے ہو؟ اور آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ بات بھی درست نہیں ہے، کیونکہ مولانا سعد صاحب تو لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو یاد کر لو، گویا کہ املا کروا رہے ہیں. سن لیا آپ نے؟